بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیلی اردو اپڈیٹ دیکھنے والے تمام بھائیوں بہنوں اور دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں۔ آپ سب لوگ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے، اور میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو اللہ پاک ہمیشہ خوش رکھے اور آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اپنی جائز حاجت کو کیسے پورا کریں اور اپنے مقصد میں کیسے کامیابی حاصل کریں۔ ہم سے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ انسان زندگی کے کسی بھی میدان میں کیسے کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ انسان کن باتوں پر عمل کرنے سے کامیاب ہوا ہے۔ ناظرین، کسی بھی انسان کے کامیاب ہونے کا راز صرف چند باتوں میں پوشیدہ ہے۔ ان باتوں پر اگر کوئی بھی انسان عمل کرنا شروع کر دے تو وہ بھی اپنا شمار کامیاب لوگوں میں کر سکتا ہے۔ سب سے پہلی اہم بات تو یہ ہے کہ وقت کی پابندی کی جائے۔ یہ وقت تو تقریباً ہر انسان ہی جانتا ہے کہ وقت ایک بار گزر جائے تو پھر ہاتھ نہیں آتا، لہذا آج سے وقت کو ضائع کرنا چھوڑ دیں۔ وقت بھی آپ کو ناکام نہیں ہونے دے گا۔ وقت کو ضائع کرنے والوں کے بے شمار مثالیں ارد گرد معاشرے میں موجود ہیں۔ آپ بھی مشاہدہ کرتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے کہ جنہوں نے وقت کو ضائع کیا تو پھر وقت میں بھی ان کا کڑا امتحان لیا اور ان کو بھی ضائع کر دیا۔ صرف ان سے سبق حاصل کرنے کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ ارد گرد کے ماحول کو دیکھا جائے اور جو بات دوسروں میں اچھی لگے اس کو اپنایا جائے۔ اگر کوئی وقت کی قدر کرتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی وقت کی قدر کریں، اور وقت کی قدر کرنی بھی چاہیے کہ ہم اگر وقت کی قدر کریں گے تو وقت پھر ہماری قدر کرے گا، اور وقت کی جب ہم قدر کریں گے تو پھر دنیا کے لوگ، دنیا ہماری قدر کرے گی۔ انسان اس دنیا میں صرف ایک بار ہی آتا ہے، اور اس کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہوتی ہے کہ صرف یہ وقت ہی اس کے پاس قیمتی ہوتا ہے۔ انسان چاہے تو اس وقت کو ضائع کر دے، اور انسان چاہے تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ کو اور اس کے رسول کو راضی کر لے اور اپنی دنیا اور آخرت سنوار لے۔ جو لوگ وقت کی قدر و قیمت سے آگاہ ہو جاتے ہیں وہ اپنی زندگی کا ایک بھی لمحہ فضول کاموں میں برباد نہیں ہونے دیتے۔ وہ بالکل وقت کی قدر کرتے ہوئے اپنے آپ کو صحیح راستے پر گامزن رکھتے ہیں اور اپنی منزل تک جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں۔ دوسری اہم بات، کسی بھی انسان کی خود اعتمادی ہے۔ اگر وہ اس دولت سے مالا مال ہوگا تو وہ زندگی کے ہر میدان میں بآسانی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب آپ کو اس بات کا یقین نہ ہو کہ آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں تو پھر ناکامی کا منہ ضرور بھی ضرور دیکھنا پڑے گا۔ لہذا اپنے اندر سے یہ ڈر نکال دیں کہ آپ کوئی کام نہیں کر سکتے، بلکہ اپنے اندر یہ خود اعتمادی اور کانفیڈنس پیدا کریں کہ میں ہر کام کر سکتا ہوں۔ جب آپ کے اندر یہ کانفیڈنس اور خود اعتمادی پیدا ہو جائے گی تو پھر کوئی دنیا کا کام ایسا نہیں رہے گا کہ جس کو آپ نہ کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھیں، توکل رکھیں، یقین رکھیں، اور اس کام کی طرف اپنے آپ کو چلا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی آپ کے شامل حال ہوگی اور آپ بآسانی اس منزل تک، اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ اعتماد کی بدولت انسان ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتا ہے، اور انسان میں خود اعتمادی اس وقت بھی آ جاتی ہے جب وہ مثبت سوچ کا حامل بن جاتا ہے۔ جب ہماری سوچ ہی منفی ہوگی تو ہمارا کانفیڈنس لیول لو ہوتا چلا جائے گا، خود اعتمادی کم ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن جب ہماری سوچ مثبت ہو جائے گی
تو پھر ہمارا کانفیڈنس لیول بھی بڑھتا جائے گا، خود اعتمادی بھی بڑھتی جائے گی، اور ہم اپنی منزلوں کو عبور بھی کرتے چلے جائیں گے، اور زندگی کے حالات کا بخوبی مقابلہ کر سکتا ہے ہر وہ انسان جو خود اعتمادی اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اور کامیابی کی راہ پر گامزن وہ انسان ہو جاتا ہے جو کانفیڈنس رکھتا ہے اور خود اعتمادی رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کا کسی بھی کام کو لگن اور محنت سے سر انجام دینا بھی ہر میدان میں کامیابی کی ضمانت بنتا ہے۔ لیکن یاد رکھنے کی بات تو یہ ہے کہ اگر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں روک سکتی، صرف انسان کی کاہلی اور ہٹ دھرمی ہی ہے جو کہ انسان کو ناکامی کی جانب لے جاتی ہے، ورنہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیاں رکھی ہوئی ہیں، ضرورت صرف اس کو استعمال کرنے کی ہے۔ قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اب جس کی بندہ کوشش ہی نہ کرے تو وہ کس طرح اسے مل سکتا ہے؟ اللہ نے کسی بھی انسان کو بیکار پیدا نہیں فرمایا۔ اپنی صلاحیتوں سے آگاہی حاصل کیجئے اور اس بات پر بھی غور کریں، آج ہر مقصد میں کامیابی کے حوالے سے ایک بہت پیارا عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ اس وظیفے کو کرتے ہوئے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر سکیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ عمل کرنے کے بعد اللہ پاک سے دعا کریں، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نوافل ادا کریں گے۔ اگر آپ 2 سے زیادہ بار پڑھ سکتے ہیں تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے، لیکن انسان کو عمل اتنا ہی کرنا چاہیے کہ جتنا وہ متواتر کر سکے، جتنا کہ ہر روز وہ عمل آسانی سے کر سکے۔ یہ نہ ہو کہ ایک دن 10 نفل پڑھ لیے، دوسرے دن کچھ بھی نہ پڑھا۔ تو انسان کو اتنا عمل کرنا چاہیے جتنا وہ عمل روز کر سکتا ہے، اور روز اگر وہ 2 نفل پڑھ سکتا ہے تو پھر 2 ہی پڑھے، اگر 4 پڑھ سکتا ہے پھر 4 پڑھ لے، اس سے زیادہ پڑھ سکتا ہے تو اس سے زیادہ کی روٹین بنا لے۔ تو ناظرین، ہر رکعت میں سورہ قدر کی تلاوت کریں اور پھر جائے نماز پر بیٹھے رہیں، اور جتنا آپ آسانی سے درود پاک پڑھ سکیں پڑھیں، پھر اللہ پاک سے اپنی حاجت اور کامیابی کی دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا ہر مقصد ان 2 رکعت نوافل کی وجہ سے اور درود پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ تعالی آپ کا ہر مقصد پورا فرمائے گا، اور اللہ پاک آپ کی ہر جائز خواہش کو پورا فرما دیں گے۔ یہ عمل روزانہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد کرنا ہے، یعنی سونے سے پہلے یہ عمل کر کے پھر سونا ہے۔ انشاءاللہ ہر مقصد میں کامیابی مل جائے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ کاوش آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری اسی طرح ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔